الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بزم دعوت القرآن کی طرف سے جو اہتمام کیا گیا احکام شریعت کورس کا فقہی مسائل سیکھنے سمجھنے کا جو اہتمام کیا گیا وہ ہم سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، تفقہ فی الدین اور شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے تیمم کے متعلق سیکھا تھا جو وضو کا نیب ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کے متعلق سیکھیں گے، سنیں گے۔ یاد رکھیے سردی کی وجہ سے انسان نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ پاؤں کو وضو کرنے کی حالت میں دھوتا نہیں ہے بلکہ اوپر سے مسح کرتا ہے، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی شرائط ہیں، اور اس کی بھی ٹائمنگ ہے، مقیم ہے، تو وہ کتنا وقت وضو میں موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اگر مسافر ہے تو اس کے لیے کتنی مدت ہے، تو شریعت نے ایک حد دی ہے۔ یاد رکھیے موضوع پر مسح کرنا جو ہے وہ صحیح ہے حد سے اصغر میں، ایک ہوتا ہے حد سے اصغر اور ایک ہوتا ہے حد سے اکبر، یعنی جب انسان بے وضو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حد سے اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، اور حد سے اکبر جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، جنبی ہوتا ہے، اس پر غسل لازم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حد سے اکبر۔ تو حد سے اکبر کی حالت میں مسح نہیں بلکہ پاؤں کا دھونا جو ہے وہ غسل میں وہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر حد سے اصغر ہے، انسان بے وضو ہے، وضو کرتا ہے، موزے اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہے، تو وہ پاؤں کو دھونے کی بجائے پاؤں پر جو ہے وہ مسح کر لیں۔ یہ مسح کرنا جو ہے یہ دھونے کے کئی مقام ہے۔ اب یہ موزے کس چیز کی ہوں اور کیسے ہوں، اس کے حوالے سے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ موزے جو ہے وہ ایک موٹی چیز سے بنے ہوئے ہوں، وہ چمڑا ہو یا چمڑے کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، بغیر باندھنے کے وہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ رک جائیں، اور ان کے اندر پانی نہ جاتا ہو، پانی چھن کے یا پانی جو ہے ان کے اندر سرایت نہ کرتا ہو۔ ایسا موٹا کپڑا جس کے اندر پانی نہیں جاتا، چمڑے سے تو جاتا نہیں ہے، یا چمڑے کے علاوہ دبیز وغیرہ ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ اس کے موزے بنے ہوئے ہیں، اب وہ انسان نے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ بغیر باندھنے کے ٹخنوں سے اوپر پنڈلی پر رک جاتے ہیں، تو اب یہ موزے ہیں، وہ بھلے چمڑے کے ہوں یا ان کا نیچے والا حصہ چمڑے کا ہو اور اوپر والا حصہ کسی موٹے کپڑے کا ہو، ایسا موٹا کپڑا جس کے اندر پانی نہ جاتا ہو، سرایت نہ کرتا ہو۔ تو بہرحال یہ وَلَوْ كَانَ مِن شَيْءٍ صَخِيرٍ أَوْ غَيْرِ الْجِلْدِ، وہ موٹی چیز کے بنے ہوئے ہوں، وہ بھلے چمڑے کے علاوہ ہو، برابر ہے کہ ان کے نیچے والا حصہ چمڑے کا ہو یا چمڑے کا کیا ہے نہ ہو۔ لیکن موضوع پر مسح کے جائز ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ موضوع پر مسح کے جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لبسہما بعد غسل الرجلین، کہ ان دونوں کو پاؤں دھونے کے بعد پہننا۔ یا تو انسان وضو مکمل طور پہ کر لے پھر موزے پہنے، یا یہ ہے کہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ موزے پہنتا ہے تو صرف پاؤں کو دھو لے، موزے پہن لے، اور بقیہ وضو جو ہے وہ موزے پہننے کے بعد وہ کر لے۔ لیکن یہ شرط ہے بقیہ جو وضو کرے گا اسی وضو کے مکمل ہونے تک وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے یا ایسی کوئی چیز اسے لاحق نہ ہو جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ بھائی ہیں، اب انہوں نے موزے پہننے ہیں، اب ان 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خالی پاؤں دھوئے اور موزے انہوں نے پہن لیے، موزے پہننے کے بعد اسی ٹائم میں بقیہ وضو انہوں نے کر لیا۔
ایک صورت تو کیا ہے یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پہ وضو کر لیا، پاؤں کو بھی دھو لیا، مکمل طور پر وضو کرنے کے بعد انہوں نے موزے پہن لیے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. لیکن پہلی صورت جو ہے نا، خالی پاؤں دھو کر انسان وضو کو کمپلیٹ مکمل کرنے سے پہلے موزے پہنتا ہے. بقیہ جو وضو کرے گا، بقیہ جو کیا ہے وضو کرے گا، اس کے مکمل ہونے تک وضو کو توڑنے والی، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ لحق نہ ہو. یہ صورت ہے. اس میں جو ہے نا مطلب پورا وضو کرنا پھر اس پہ مسح کر لیں. مسح اگر پہن لیا پہلے پاؤں دھو کے، جی جی، تو پھر آپ نے باقی وضو کیا اگر ہم نے، ہاں پھر مسح نہیں کرے گا، مسح کی ضرورت نہیں ہے. مسح کی مدت جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہ شرائط جائز ہونے کے جو ہے شرائط ہم سن رہے ہیں. دوسری شرط جو ہے سترہما للکعبین، کہ وہ دونوں موزے جو ہے وہ دونوں ٹخنوں کو ڈھانپ لیں. دونوں ٹخنوں جو ہے وہ موزوں سے کیا ہے چھپ جائیں. یعنی اتنا کم نہ ہوں کہ ٹخنے زہر ہوں، اتنا کم نہ ہو کہ پیچھے والی ٹخنوں سے نیچی والی جگہ ایڑی کے آس پاس جو جگہ وہ زہر ہو. چھوٹے نہ ہوں بلکہ ٹخنوں کو چھپا لیں یا ٹخنوں سے کچھ کیا ہے وہ زیادہ ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ امکان و مطابعت المشی فیہما، موزے ایسی چیز کے بنے ہوئے ہوں کہ ان میں لگاتار چلنا جو ہے وہ آسان ہو. جی، اتنا لوہے یا اتنا کانچ یا اتنا لکڑی یا کسی سخت چیز کے بنے ہوئے نہ ہوں کہ انسان کے لیے چلنا جو ہے وہ دشوار ہو. یعنی اتنا آسان ایسی چیز کے موزے کیا بنے ہوئے ہوں کہ ان میں انسان پہن کے آسانی کے ساتھ چل لے. 1 میل چلتا ہے، 2 میل چلتا ہے، یا زیادہ چلتا ہے یا کم چلتا ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چل سکے. اب دیکھیں کوئی انسان بوٹ پہنتا ہے، وہ بوٹ بہت ہی تنگ ہے. جب انسان چلتا ہے تو وہ بوٹ اس کے پاؤں کو لگتا ہے، اس کا پاؤں دکھتا ہے، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ تھوڑا لنگڑا کے چلتا ہے، پاؤں کو آہستہ آہستہ رکھ کے چلتا ہے، کیا اسے ایک تکلیف ہوتی ہے. تو اتنا موزے بھی کیا ہے سخت چیز کے یا سخت نہ ہوں کہ انسان کے لیے چلنا جو ہے وہ دشوار ہو، بلکہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے چلنا جو ہے وہ آسان ہو. لیکن موزے جو ہے وہ شیشے کے یا لکڑی کے یا لوہے کے موزے جو ہیں وہ یہ پہننا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ ایسی چیزوں میں چلنا جو ہے یہ دشوار ہوتا ہے. لوہا جو ہے اس کے اندر لچک نہیں ہوتی، لکڑی جو ہے اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہوتی، اور کانچ جو ہے اس کے اندر بھی کوئی لچک نہیں ہوتی. اور پاؤں کو ایسی چیز چاہیے جس کے اندر تھوڑی بہت کیا ہے لچک ہو، کبھی آگے پاؤں کبھی پیچھے پاؤں، تاکہ انسان کو چلنے میں کیا ہو آسانی ہو. تو اگر لوہے وغیرہ کے یا لکڑی کے یا کانچ کے موزے بنے ہوئے ہیں تو ایسے موضوعوں میں مسح کرنا جائز نہیں، اور ایسی چیزوں سے موزے بنوانا بھی جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں موزے جو ہیں ان دونوں موزوں میں سے ہر ایک موزہ جو پاؤں پہ پہنا ہوا اس کا جو ہے وہ پھٹن سے خالی ہونا. کتنی مقدار میں خالی ہونا؟ پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے، پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے، اس کی 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے وہ موزہ پھٹن سے خالی ہو. ہر ایک موزہ جو ہے وہ پھٹن سے خالی ہو. دونوں جو موزے پہنے ہوئے ہیں، اگر ہر ایک موزے پر اتنی پھٹن ہے، جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے، بالکل چھوٹی انگلی ہے، اس کی 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے وہ موزہ پھٹا ہوا ہے، تو ایسے موزوں پر جو ہے وہ مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کچھ ایک موزے پہ پھٹا ہوا ہے، کچھ دوسرے موزے پہ پھٹا ہوا ہے، دونوں کو ملاتے ہیں تو پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر جو ہے یہ بنتا ہے، تو پھر یہ جائز ہے. ہر ایک صرف ایک موزے پر جو چھوٹی پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے وہ پھٹن نہ ہو، اس سے جو ہے وہ موزہ جو ہے وہ خالی ہو. یہ چوتھی شرط ہے اس کے لیے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے استمساکہما علی الرجلین من غیر شد، بغیر باندھنے کے وہ موزے جو ہے اتنے موٹے ہوں کہ وہ رک جائیں، وہ پاؤں پر جو ہے وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، رک جائیں. اور 6ٹھی شرط جو ہے وہ موزے ایسے ہوں منہما وصول الماء الی الجسد، کہ پانی کے پہنچنے کو جسم تک روکتے ہوں. یعنی ایسی موٹی چیز کے بنے ہوئے ہوں، ان پر اگر پانی بھی ڈالیں تو پانی جذب نہ ہو، پانی اندر نہ جائے. وہ یہ ہے کہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوں یا اتنے موٹے کپڑے کے بنے ہوئے ہوں کہ پانی اندر نہ جا سکے، یعنی پانی جذب نہ ہو. اگر ایسے جس طرح ہم جرابیں پہنتے ہیں
اور اگر اتنا باریک کپڑے کے موزے بنے ہوئے ہیں، پانی اگر ان پر ہم ڈالتے ہیں تو پانی جذب ہو کے اور پانی کی تری جو ہے، گیلا پن جو ہے وہ پاؤں تک پہنچتا ہے، تو ایسے موزوں کا پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے موزے ہوں جو پانی کو روکتے ہوں، پانی ان کے اندر چھنتا یعنی جذب نہ ہوتا ہو۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے وہ باقی ہو۔ ہاتھ کی جو انگلی ہے چھوٹی، اس کی 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے، یہ پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے وہ کیا ہو، باقی ہو، کیونکہ موضوع پر مسح کرنا فرض جو ہے وہ پاؤں کے اگلے حصے پر ہے، اور پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے اس کا ہونا بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر اگلا حصہ ہے ہی نہیں پھر اس پر مسح کیسے کریں گے؟ تو پاؤں کے اگلے حصے کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے پاؤں کے اگلے حصے کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر اگلا حصہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور پچھلا حصہ جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح ایڑی ہے یا ٹخنوں کے پاس والی جگہ ہے، یہ اگر موجود ہے تو ایسے پاؤں پر جو ہے موزے اگر پہنے ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جی یہ ہے کہ اگر پیچھے والا حصہ جو ہے وہ موجود ہو۔ یہ تو 7 شرطیں ہم نے سنی، موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرطیں ہم نے کیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد موزے پہنے جائیں، یا وضو مکمل کرنے کے بعد موزے پہنے جائیں۔ جو پہلی صورت ہے کہ خالی پاؤں دھوئے ہیں اور موزے پہنے ہیں، بقیہ وضو جو ہے وہ وضو کو توڑنے والی یا ایسی چیز کے لاحق ہونے سے پہلے ہی وضو انسان مکمل کر لے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لاحق ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے کہ وہ دونوں موزے جو ہے، دونوں ٹخنوں کو جو ہے وہ چھپا لے۔ ٹخنوں کو کیا ہے، اتنا چھوٹے کم بھی نہ ہوں کہ جس سے ٹخنے جو ہے وہ زہر ہوں، ٹخنوں کو جو ہے وہ چھپا لیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے موزے ہوں کہ ان میں لگاتار چلنا جو ہے آسان ہو، لگاتار چلنا کیا ہو، آسان ہو۔ اور چوتھی شرط جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ان موضوع میں سے ہر ایک موزے کا پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے، اس کی 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے پھٹن سے خالی ہو، اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے ایسی 3 انگلیاں کی مقدار اگر پھٹن ہے تو ایسے موضوع پر جو ہے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دونوں کی پھٹن جو ہے، دونوں کا جو پھٹے ہوئے سوراخ ہیں وہ ملا کے اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی انگلیوں کی 3 انگلیوں کی مقدار بنتا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن ہر ایک موزے پر جو ہے۔ اور 5ویں شرط جو ہے کہ وہ بغیر باندھنے کے وہ پاؤں پر جو ہے وہ رک جائیں۔ اور 6ٹھی شرط جو ہے کہ وہ دونوں موزے جو ہے وہ پانی کے پہنچنے کو جسم تک جو ہے وہ روکیں۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ پاؤں کے اگلے حصے پر جو ہے وہ مسح کیا جائے، اور اگلے حصے کا باقی ہونا یہ ضروری ہے، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار۔ اور اگر اگلا حصہ جو ہے موجود نہیں ہے، پچھلا حصہ باقی ہے تو موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس موزے پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 7 شرطیں ہیں۔ یہ کتنی شرطیں ہیں؟ موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرطیں ہیں۔ اور موضوع کے متعلق بھی ہم نے سنا، جائز ہونے کی 7 شرطیں بھی ہم نے کیا ہے، سیکھیں۔ اب سوال یہ رہا کہ ایک انسان مقیم ہے، گھر میں ہے، ایک انسان سفر کی حالت میں ہے۔ جو مقیم ہے اس کے لیے مدت الگ ہے، جو سفر کی حالت میں ہے اس کے لیے مدت کیا ہے، الگ ہے۔ ایک انسان مقیم ہے، اس کی مدت جو ہے وہ 24 گھنٹے ہے، 1 دن اور 1 رات ہے۔ اور ایک انسان مسافر ہے، اس کی مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن اور 3 راتیں ہیں اس کی مدت جو ہے۔ یعنی اگر اس نے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہیں یا وضو مکمل کر کے اس نے موزے پہنے ہیں، اور اگر مقیم ہے، ابھی اس نے ایسے سمجھو کہ 2 بجے اس نے جو ہے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہیں، اب اس کا وضو ٹوٹا ہے 5 بجے، تو 2 بجے مدت کی ابتدا نہیں ہوگی، آغاز نہیں ہوگا، بلکہ 5 بجے سے آغاز ہوگا۔ حدث کے وقت سے، جب بے وضو انسان ہوتا ہے اس وقت سے جو ہے مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اس نے وضو کر کے موزے پہنے تھے اس وقت سے آغاز نہیں ہوتا۔ موزے پہنے جب بے وضو ہوا، وہ بولے عشاء کے ٹائم میں ہوا، تو دوسرے دن عشاء کے وقت تک جو ہے اس موضوع پر مسح کی مدت ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، پاؤں کو دھونے کی بجائے اوپر مسح کرے گا، ظہر کی پڑھے گا،
پاؤں کو دھونے کی بجائے مسح کرے گا، عصر کی پڑھے گا، مغرب کی پڑھے گا، عشاء کے ٹائم میں اس کا جو ہے وضو ٹوٹا تھا، یعنی 8 بجے وضو ٹوٹا تھا، تو دوسرے دن جو ہے 8 بجے تک جو ہے جب بھی وضو کرے گا تو پاؤں کو دھوئے گا نہیں، بلکہ اوپر سے مسح کر لے گا۔ یہ مسح کرنا اس کے لیے دھونے کے کئی مقام ہے۔ یہ اگر مقیم ہے یہ اس کی مدت ہے۔ اگر مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن ہے۔ انسان سفر پر ہے، اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر نکلا ہے اور وہیں جو ہے وہ 15 دن سے کم دن رہنے کی اس کی نیت ہے، تو شرعاً ایسا بندہ جو ہے وہ مسافر ہے۔ 4 رکعت نماز جو فرضی ہے وہ بھی اس کے لیے قصر ہے، یعنی 2 رکعتیں ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر اور نماز عشاء۔ اور اسی طرح شرعاً مسافر پر جمعہ بھی فرض نہیں ہوتا اور رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہوتے۔ رکھتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن مسافر کے لیے جو کچھ مسائل میں اللہ پاک نے اسے چھوٹ دی ہے، رعایت دی ہے۔ تو موضوع پر مسح کے حوالے سے بھی مسافر کے لیے جو ہے وہ اس کی مدت جو ہے وہ زیادہ ہے، 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ لیکن مدت کا آغاز کب ہوگا؟ ہاں، جب اس کا وضو ٹوٹے گا۔ کوئی مثال دے دیں مثال کے طور پہ۔ مثال کے طور پر ابھی اگر مغرب کے وقت میرا وضو ٹوٹا تو ابھی آپ نے موزے پہنے، اب مغرب کے بعد سے جو ہے نا اگلے مغرب تک ہاں میرے پاس میں اس کو تعین کر 6:15 بجے آپ کا وضو ٹوٹ گیا جی، تو 6:15 بجے سے مدت کا آغاز ہوگا۔ دوسرے دن 6:15 بجے تک جو ہے آپ موزے پہنے رکھیں گے، اور جب بھی وضو کریں گے اس کے اوپر کیا کریں گے؟ مسح کریں گے۔ ایک انسان ہے مقیم ہے، یعنی کہ اب اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اب دوسرے دن کل مغرب تک اس کا ٹائم ہے، مدت ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مسافر ہو گیا ہے، کیا ہے؟ سفر پہ اسے جانا پڑ گیا، وہ مسافر ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ موزے اتارے نہیں۔ جب سے اس نے موزے پہنے تھے اس وقت سے لے کر وہ آگے جو ہے 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ 3 دن اور 3 راتیں کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا۔ ایک مثال، انسان ہے، کام پڑ جاتا ہے، کہیں آنا جانا ہو سکتا ہے، اب اقامت کی حالت میں اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، کہیں اس کو جانا پڑ گیا، حیدرآباد جانا پڑ گیا، اور جانا بھی 2 دن کے لیے پڑ گیا، شرعاً کیا ہے؟ وہ مسافر ہے۔ جب شرعاً وہ مسافر ہے، وہیں اس نے جو ہے وہ 2 دن ٹھہرنا ہے، اور 2 دن ٹھہر کے پھر واپس آنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مسافر کی مدت ہوگی۔ اگر وہ وقت مکمل نہیں ہوا، اگر وہ وقت مقیمہ اقامت والا، یعنی 6:15 بجے تک اس کی مدت تھی، 6:15 بجے سے پہلے وہ مسافر بن چکا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کیا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جب سے آغاز ہوا تھا اس وقت سے آگے جو ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان مسافر تھا، اس نے موزے پہنے ہوئے تھے، اب اس کو واپس آنا پڑ گیا، یعنی کہ جو اس کام سے گیا تھا وہ کام اس کا کیا ہے؟ ہو گیا، لیکن اس نے جو موزے پہنے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے دیکھا جائے گا، اگر 1 دن اور 1 رات مکمل ہو چکی ہے تو موزوں کو اتار لے، اگر 1 دن اور 1 رات مکمل نہیں ہوئی اور وہ بھی مقیم ہو چکا ہے، پہلے مسافر تھا، تو وہ اپنے موزوں کو آ کے کیا کر لے؟ اتار لے۔ تو شریعت نے یہ اصول دیا ہے۔ سمجھ آئیے یہ مسئلے؟ ایک سوال یہ کہ اب جیسے آج کل کے زمانے میں پرانا دور تھا کہ آپ سفر میں گئے اور دور دراز کے علاقوں میں وہاں پہ رہنے کا مسئلہ یا نماز پڑھنا یا دوسرے معاملات میں آپ کو تھوڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ اب جیسے شہر وغیرہ ہے، یہاں پہ آپ حیدرآباد چلے گئے، آپ کو ہر طرح کے جو ہے نا وہاں پہ رہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہوٹل میں بھی رہ لیا آپ نے، آپ کو ہر طرف مسجد وغیرہ بھی مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت دیکھیں جو حکم ہوتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، قرآن کا حکم ہے، یہ منسوخ تو نہیں ہوا، یہ تو ختم نہیں ہوا جی۔ جتنی بھی سہولت آ جائے، جو قرآن کا حکم ہے وہ لاگو ہونا ہے۔ پہلے دور میں جو ہے اب سفر کی مسافت جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن انسان آہستہ آہستہ چلتا رہے، پیدل چلے یا کسی جانور پر چلے، نمازیں بھی پڑھے، کھانا بھی کھائے، اور دوپہر کو اس نے قیلولہ کرنا ہے، رات کو سونا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ سوئے۔ اب 3 دن کی جو مسافت بنتی ہے، شرعاً کیا ہے؟ وہ مسافر ہے، شرعاً کیا ہے؟ وہ مسافر ہے۔ اب تو اتنا سفر ہم جہاز میں جائیں تو 10 منٹ میں بھی کر لیتے ہیں جی، کیا ہے؟ بالکل۔ یا تیز ترین ہم ٹرین پہ جائیں یا تیز ترین ہم گاڑی پہ جائیں، 1 گھنٹے میں بھی کیا ہے؟ وہی سفر ہو جاتا ہے۔ تو لیکن حکم وہی ہے،
مسافر ہی ہوگا، وہ مسافر ہی ہوگا اگر اتنی مسافت اپنے گھر سے دور گیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی ناسخہ قرآن کی آیات یا کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں ہے. اب یہ قیامت تک حکم وہی رہے گا. اچھا یہ تو حکم ہو گیا، لیکن اگر اس کو وہاں پہ وہ سہولت میسر ہے تب بھی اس کی جو مسافر کے جو کیا کہتے ہیں حکم ہے وہی اپلائی ہوگا. سہولت کس اعتبار سے؟ مثال میں نے جیسے بتایا کہ وہاں گیا آپ کا حیدرآباد چلا گیا، وہاں پہ اس کو ہوٹل بھی الاؤ ہے، رہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی جو مسافرت ہوتی ہے پہلے زمانے لیکن یہ ہے کہ اگر وہیں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ پوری پڑھے گا. وہی سوال. اگر اکیلے پڑھتا ہے تو پھر یہ قصر کرے گا. اچھا ہاں اگر وہیں کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے بالکل تو وہ کیا ہے؟ پوری پڑھے گا. پوری پڑے گا. اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو قصر کرے گا. لیکن فرض اس پر جو ہے وہی 2 رکعتیں ہیں. امام کے ساتھ جو 4 رکعتیں پڑھی ہیں 2 رکعتیں اس کی فرض وہ ادا ہو جائیں گی، اوپر کی 2 رکعتیں نفل ہوں گی، اس کا نفل کا ثواب ملے گا. اسی طرح اگر موضوع اتارنا چاہے تو اتار لیں. ہاں دوبارہ لیں. دوبارہ جی تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھا مسافر اور مقیم کے حوالے سے، مدت کے حوالے سے. سفر کا کتنا وہ مثال اگر ہم TNT سے نکلے تو کتنا کلومیٹر کے فاصلے تو مسافر کہلائے گا؟ شہر کی جو حدود ہے اس سے کراس کر جائیں، آبادی ہے، اسٹیشن ہے، بسوں کے اڈے ہیں، اس کو ہم کراس کر جائیں، شہر سے نکل جائیں، پھر جو ہے وہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو پھر کیا ہم قصر پڑھیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ PNT سے ہم نکلے ہیں، ابھی پنجاب چرنگی پہ ہیں، ابھی اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو ہم کیا ہے قصر پڑھنا شروع کر دیں. نہیں. ٹول پلازا کراس کرنے. ہاں ٹول پلازے جس طرح حدیں بنی ہوئی ہیں شہر سے باہر، جی اس طرح کی کیا ان کو شہر بھی جو ہے نا حیدرآباد کو ٹچ کر رہا ہے. نہیں بھئی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے. جی اس سوال جی. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا یہ ہم نے کیا ہے سنا. اب فرض جو ہے وہ 2 ہیں موضوع پر مسح کرنے کے. ایک فرض یہ ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے مقدار پاؤں کے اگلے حصے پر جو ہے وہ پاؤں کے اگلے حصے کے زہر پر مسح کرنا، یہ ایک فرض ہے. یہ کیا ہے؟ موضوع پر مسح کے فرض جو ہیں وہ 2 ہیں. ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر ہر ایک قدم کے اگلے حصے کے زہر پر مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. جی اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے اگر انسان نے موزے پہنے ہوئے ہیں اب سیدھے ہاتھ سے جو ہے اپنے پاؤں کے اگلے حصے سے یہاں سے مسح کرنا شروع کریں، انگلیوں کو کشادہ کر کے یوں مسح کرنا شروع کریں یہاں تک. جی سمجھیے. اور اسی طرح الٹے ہاتھ سے جو ہے اور بائیں ہاتھ سے جو ہے بائیں پاؤں پر جو ہے ایسے کیا ہے لکیر کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف یہاں پنڈلی کی طرف آئے. یہ ایک سنت طریقہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا. کیا ہے یہ؟ سنت طریقہ ہے. اب یہ ہم نے سن لیا موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی شرائط بھی سنی، مقیم اور مسافر کی مدت بھی کیا ہے سنی، اور یہ مسح کے فرض جو ہیں وہ بھی ہم نے کیا ہے سنا. پاؤں کے اگلے حصے کے زہر پر مسح کرنا اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کی مقدار 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس مسح کو توڑنے والی جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں. 4 چیزوں سے جو ہے یہ موضوع کا مسح جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز تو وہی ہے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، موضوع پر جو مسح ہے اس کو بھی کیا ہے توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. پیچھے ہم نے جو سنا تھا جی، انسان پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، انسان کو ہوا خارج ہوتی ہے، سوتا ہے، پیپ خون وغیرہ کچا پانی وغیرہ نکلتا ہے، انسان کو الٹی آتی ہے، انسان نیند کرتا ہے. ان چیزوں سے انسان کا وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو جن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو موضوع کا مسح بھی ان چیزوں سے کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ موضوع کا اتار دینا. خام خواہ بھی مدت تھی لیکن موضوع کا اتار دیا. اور کتنی مقدار میں اتار لیا موضوع کا؟ اگرچہ قدم کا زیادہ حصہ موزے کی پنڈلی کی طرف نکلنے سے ہو، یعنی کہ آدھا پاؤں یا آدھے پاؤں سے زیادہ حصہ جو ہے موزے کا ہم نے کیا ہے یا تو پورے اتار لیے، یا یہ ہے کہ آدھا پاؤں یا آدھے پاؤں سے زیادہ جو ہم نے کسی موزے کو کیا ہے اتار لیا. اس صورت میں بھی موضوع پر مسح کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک جو ہے پانی پہنچ گیا. اب موزے پہنے ہوئے ہیں، انسان پانی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے پانی اندر چلا جاتا ہے، آدھا پاؤں دھل جاتا ہے
یا آدھے پاؤں کے حصے تک جو ہے پانی پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی موضوع پر مسے کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ مدت کا پورا ہو جانا۔ 6:15 بجے مدت پوری ہونی تھی مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے جو ہے 3 دن اور 3 رات کیا ہے پورے ہو گئے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کیا ہے پورا ہو گیا، تو اب جو ہے یہ موضوع پر مسے کی مدت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب موضوع پر مسے کی مدت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، پہلی چیز جو ہے وہ ہر وہ چیز جو کیا ہے وضو کو توڑ دیتی ہے، اور وہی موضوع پر مسے کو بھی کیا ہے توڑ دیتی ہے۔ آخری جو 3 ہیں، آخری جو کیا ہے، پہلی صورت وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں گے، موضوع کو اتاریں گے نہیں، اگر مدت ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ آخری 3 جو ہم نے کیا ہے سنی ہیں، موزے اتار دیے، یا پاؤں کے یعنی کہ اندر پانی چلا گیا، آدھا پاؤں دھل گیا یا آدھے پاؤں سے زیادہ کیا ہے دھل گیا، یا موضوع کی مدت ختم ہو گئی، آخری 3 جو موضوع کے مسے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں جو ہے موضوع کا اتارنا، دوبارہ پاؤں کا دھونا یہ ضروری ہے۔ 4 چیزیں جو ہیں موضوع پر جو مسح ہے اس کی مدت کو کیا ہے، اور موضوع پر مسے کو بلکہ توڑ دیتی ہیں۔ ایک تو وہی جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، موضوع پر مسے کو بھی کیا کرتی ہیں؟ توڑ دیتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ موزے اتار دیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاؤں کے اکثر حصے میں پانی چلا گیا، موزے پہنے ہوئے ہیں، مدت بھی ہے، لیکن ہم پانی میں چلے گئے، یا ہم نے جو ہے وہ اپنے پاؤں کو پانی میں ڈبو دیا، جی ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے، تو پانی اندر چلا گیا، پاؤں کے آدھا حصہ جو ہے وہ دھل گیا اس سے، تو پھر مدت ختم ہوگی، اور اسی طرح مسح ختم ہو گیا، اور اسی طرح مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو ان آخری جو 3 صورتیں ہیں، ان میں جو ہے موضوع کا اتارنا، دوبارہ پاؤں کا دھونا، یا دوبارہ کیا وضو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پہلی صورت جو ہے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، موضوع پر مسے کو بھی توڑ دیتی ہیں، اب اس صورت میں موضوع کا اتارنا کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کسی بھائی نے اگر کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو۔ اگر رات کو جو ہے موزے پہنے اور اس کے بعد ہم سو گئے تو پھر ہماری مدت شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو وضو ہمارا ختم ہو جائے گا نیند سے، تو پھر ہم رات کا اعتبار کریں گے، صبح اٹھنے کا اعتبار کریں گے مدت کے لیے؟ دیکھیں جب ہم سوئے ہماری آنکھ لگ گئی، اس وقت ہمارا وضو بھی ٹوٹ گیا، اس وقت سے مدت کا آغاز ہو جائے گا۔ مطلب رات سے ہی ہم، ہاں رات سے ہی، لیکن ایک انسان خالی لیٹا ہوا ہے اس سے نہیں، ایک انسان کو ظن غالب ہے کہ اس وقت تو میں جاگ رہا تھا، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے کیا نیند آ گئی، یعنی کہ 12 بجے تو میں نے گھڑی پہ دیکھا ٹائم تھا، اس وقت تک تو میں جاگ رہا تھا، مجھے نیند نہیں آئی تھی، لیکن کوئی کہتا ہے کہ میں صبح 12 بجے آیا تھا، آپ کہتے ہو مجھے آپ کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اس وقت تو میں کیا سو چکا تھا، پھر یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد جو ہے اسے نیند آئی ہے، تو اسی وقت سے جو ہے اس کی مدت کا کیا ہوگا؟ آغاز ہوگا۔ اور کوئی مسئلہ کسی بھائی نے کوئی پوچھنا؟ اچھا، آج کل وہ ایک جوتے آ رہے ہیں جیسے ریزین اور چمڑے کا، موزے ہی کہہ لیں اس کو، موزے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ان میں پانی جاتا ہے، پانی اوپر ڈالیں اندر جائے، وہ ہے چمڑے کا ہے یا ریگزین کا ہے، وہ اسی لیے پہنتے ہیں کہ اس کو اوپر سے مسح کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہی موزے، وہی موزے کے طور پر اگر وہ اس کے اندر وہی جو 7 شرطیں ہم نے پڑھی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، بغیر باندھنے کے وہ چپک بھی جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ ٹخنوں کو بھی چھپایا ہوا ہے، اس میں لگاتار چلنا بھی کیا ہے آسان ہے، وہ کوئی لکڑی کا، کوئی کانچ، کوئی شیشے کا وغیرہ کا کیا ہے نہیں بنا ہوا، اب اس میں پانی بھی جذب نہیں ہوتا، پانی کو بھی جسم تک پہنچنے سے کیا روکتا ہے، تو پھر جیسے مردوں کے ٹخنوں سے پاجامہ یا کیا کہتے ہیں پینٹ وغیرہ یہ سب رکھنا حرام ہے، منع فرمائے گا، ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے مردوں کو۔ اس کی بھی صورتیں ہیں، تکبر کی بنا پہ اگر کوئی لٹکاتا ہے تو یہ حرام ہے، سردی سے بچنے کی حالت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ٹھنڈے علاقے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایسے نارمل حالت میں انسان کیا کرتا ہے تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ احتیاط کرے، انسان لیتے ہوئے اور سلواتے ہوئے جو وہ احتیاط کرے۔ اور کچھ علاقوں میں جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہ زیادہ جان بوجھ کر سردی سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ رکھوائے جاتے ہیں تاکہ سردی سے کیا ہے بچیں،
پھر اس میں کوئی عرض نہیں۔ آفس وغیرہ میں ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو فولڈ کر کے، لیکن موزے پہنے ہوئے ٹخنے سے، جی تو ٹخنا تو کبھی چھپ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، موزے نہیں، وہ جرابیں ہوتی ہیں، اس میں پانی چھنتا ہے۔ جی اچھا، ہاں یہ جو ہم پاکستان میں جرابیں پہنتے ہیں، ہندوستان میں جو ہے وہ ریشمی یا سوتی کپڑے کے کیا یہ بنے ہوتے ہیں، ان میں پانی چھنتا ہے، پانی جاتا ہے، پانی اوپر ڈالیں جذب ہو کے پاؤں تک پہنچتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ تو موضوع کے لیے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ پانی کے پہنچنے کو جسم تک روکیں، پانی جو ہے وہ نہ پہنچے۔ یہ تو صورتیں ہم نے موضوع کے حوالے سے کیا سنی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک انسان کا جو ہے وہ انسان کا جسم زخمی ہوتا ہے، اب وہ پلستر کراتا ہے یا پٹیوں پر باندھتا ہے، جی اس طرح کے کیا ہے، اگر وضو کرنے میں جو ہے اس کو دھو نہیں سکتا، اس کو کیا ہے، جب کسی انسان نے جو ہے پچھنے لگوائیں یا اس کا کوئی عضو وغیرہ ٹوٹ گیا، اس پر کپڑے کا ٹکڑا یعنی پٹی باندھی ہے، یا کوئی لکڑی رکھ کر اس کے اوپر پٹی باندھی ہے۔ فی زمانہ میں تو پلستر ہوتا ہے، پہلے گاؤں میں یہ ہوتا تھا لکڑیاں سیدھی کر کے اوپر پٹی باندھ لیتے، بازوں کو جوڑنے کے لیے، ہڈی کو کیا ہے جوڑنے کے لیے۔ اس طرح کیا انسان کرتا ہے، وہ اس عضو کو دھو نہیں سکتا اور نہ ہی اس پر مسح کر سکتا ہے۔ بعین ہی جو عضو ٹوٹا ہے اس کے اوپر پٹی ہے یا چپڑی ہے یا اس کے اوپر پلستر وغیرہ کیا ہے لگا ہوا ہے، اب اس عضو کو دھو بھی نہیں سکتا اور اس پر مسح بھی بعین ہی اسی پر نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر جو کچھ باندھا ہوا ہے، پٹی ہے یا پلستر ہے، وہ انسان جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ مسح کر لے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ تہہ در تہہ جو ہے وہ زخم تک پہنچتی ہو۔ اس کا اوپر کا حصہ جو زہر کا حصہ اسی پر مسح کرے گا تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ جسم کا ہی مسح کیا ہے، وہ جسم کے کئی مقام ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جی وہ مسح کب تک رہے گا اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ اور اسی طرح کیا ہے وہ اگر زخم ابھی صحیح سلامت نہیں ہوا، وہ چیز کیا گر گئی ہے، پھر بھی مسح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر زخم صحیح سلامت ہو گیا ہے پھر وہ گر گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ انسان کا مسح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی مسح میں جو ہے وہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ موضوع پر امامہ شریف باندھا ہوا ہے یا عورت نے برقع پہنا ہوا ہے تو اس پر عورت جو ہے وہ مسح نہیں کر سکتی۔ یہ چند باتیں ہم نے کیا ہے سنی۔ اس کے آگے جو ہے وہ عورت کے مسائل کے متعلق ہیں جو مخصوص ان کے ایام آتے ہیں، حیض و نفاس اور استحاضہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ للہ العالمین جو کچھ سنا اسے ذہن میں رکھنے یا رب العالمین دوسروں تک پہنچانے اور اسی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، شرفی صدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہم سب کو، ہم سب کے اہل خانہ کو، امت مسلمہ کو یا رب العالمین سلامتی عطا فرما، اپنی حفظ و امان میں فرما۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کی اہل خانہ اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔